انہوں نے عمران خان کو دھکے دے کے نکالا. رات کو چوری چھپے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے تھے. عمران خان ہمارے گھر پہ آتا تھا, وہاں پہ ملازم وغیرہ ہوتے تھے, تو وہاں پہ صحیح طرح اس کو رہنمائی ملتی نہیں تھی پیری فقیری کی. تو پھر اس نے میری بیگم پنکی کو اپنے گھر پہ بلانا شروع کر دیا. پھر وہاں پہ یہ کئی گھنٹوں سے کمرے کے اندر تسلی کے ساتھ رہنمائی لیتا تھا, وہ اس کی پوری رہنمائی کرتی تھی. ان کی پیری فقیری کے جو معاملات تھے وہ وہاں پہ کئی گھنٹوں تک چلتے تھے. اس کے بعد مجھے کال آنا شروع ہو جاتی ہیں زلفی بخاری کی اور فرح گوگی کی. اپنا منہ بند رکھنا, کوئی بھی ایک لفظ نکالا اگلا وزیر اعظم عمران خان ہے تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ سلیم چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں براک نیوز. ناظرین, آج ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی, جس کا عمران خان صاحب بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں, وہ ایموشنز میں بھی آ جاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں یہ میری ریڈ لائن ہے. اور ان کے جو سابقہ شوہر ہے انہوں نے شہزیب خانزادہ کے پروگرام کے اندر بات چیت کی اور انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہمارا ہنستا بستا گھر پیری فقیری کے چکروں میں تباہ کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میری بیگم بشرا بی بی ہے, عمران خان صاحب ان کے مرید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب اسلام آباد سے اسپیشل لاہور ہمارے گھر میں آتے ہیں. شروع میں جو سلسلہ ہے یہ ایک ملاقات, دو ملاقات وغیرہ ہوتی تھی. اس کے بعد جو یہ سلسلہ یہ بڑھتا گیا اور اس کے بعد یہ اتنا زیادہ بڑھتا گیا کہ میری غیر موجودگی میں بھی عمران خان صاحب میرے گھر میں آنا شروع ہو گئے اور یہ میری بیگم کے ساتھ کمرے کے اندر کئی گھنٹے گزارتے تھے. اور یہ مطلب کہ سلسلہ اتنا زیادہ بڑھتا شروع ہو گیا اور اتنی زیادہ قربت ان کی بڑھنا شروع ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ملاقاتوں کے بعد جو ہے یہ فون کے اوپر شفٹ ہو گیا, پھر اس کے بعد گھنٹوں کالیں ہونا شروع ہو گئی. اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مطلب کہ جب میرے گھر میں آتے تھے اور میری اجازت کے بغیر آتے تھے تو میری جو والدہ کو مجھے بتاتی تھی عمران خان اچھا آدمی نہیں ہے, اس کو گھر میں نہ گھسنے دیا کرو, یہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. کہتا ہے کہ میں اپنی والدہ کی جو تھنکنگ لیول تھا اس کو ٹپیکل سوچتا تھا کہ بھائی اولڈ عورت ہے, اس کو اس چیز کو بھی لینا چاہیے کہ ہمارا پیری فقیری کا ایک سلسلہ چلتا ہے, لوگ آتے ہیں ہمارے پاس. اسی طرح عمران خان بھی آتا ہے, اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے. کہتا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کی بات کو ادھر سے لیا اور ادھر سے نکال دیا. کہتا ہے کہ اس کے بعد جو یہ سلسلہ یہ مطلب کہ اتنا تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گیا کہ پہلے جو کالز تھی وہ دن میں ہوتی تھی, پھر شام میں ہوگی, پھر رات کے آخری پہر میں ہونا شروع ہوگی. کہتا ہے کہ میں ڈیوٹی کے سلسلے میں دوسرے شہروں میں ہوتا تھا, وہاں سے میں کالز کرتا تھا, جو میری بیگم کا نمبر تھا وہ دوسرے نمبر پہ مصروف ہوتا تھا. پھر اپنے ملازم وغیرہ کو کال کرتا تھا اور کہتا تھا بیگم سے بات کرواؤ, اور میں اس کو کہتا تھا کہ آپ کا نمبر کیوں بزی. وہ کہتی تھی کہ میری بات عمران خان صاحب سے ہو رہی ہے جو ان کو رہنمائی چاہیے پیری فقیری کی اور میں ان کو رہنمائی دے رہی ہوں. تو وہ مطلب کہ ہر دفعہ اس طرح بات کو کور اپ کرتے تھے. اس کے بعد نا اس نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ میرا جو خاوند ہے وہ اس چیز کے اوپر بلیم کرتا ہے, وہ میرے ساتھ لڑتا ہے, وہ مجھے ڈانٹتا ہے کہ آپ کیوں مطلب کہ اتنی لمبی کالز وغیرہ کرتی ہو. تو پھر اس نے کیا کیا کہ عمران خان صاحب نے اس کو ایک چورے چھپے ایک موبائل بھیجا, اس میں اپنی ایک سم بھی بجوائی اور اس میں پھر وہ ان کی نا جو کالیں تھی وہ کئی سلسلے ان کے لمبے ہونا شروع ہو گئے اور کئی گھنٹوں تک ان کی جو کالز وغیرہ تھی یہ چلتی تھی. اس کے بعد یہ جو سلسلہ یہ اتنا زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا کہ ان کا جو خاوند تھا وہ مطلب کہ کہتا ہے کہ میں کمرے کے اندر ہوں, میں انتظار کر رہا ہوں میری بیگم میرے سے بات کرے. وہ فون پہ لگی ہوئی ہے, وہ فون پہ اتنی لمبی ان کی کالز وغیرہ چل رہی ہیں کہ وہ میں ان سے بولتا تھا, وہ اٹھ کے کمرے سے باہر چلی جاتی تھی اور کئی گھنٹوں رات ساری گزر جاتی تھی فون کے اوپر. اور میں ان سے کہتا تھا کیوں اتنی لمبی بات کرتی ہو, آگے سے یہی کہتی تھی کہ پیری فقیری کے معاملات ہیں. پیری فقیری کے معاملات وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ اس نے مطلب کہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کیا اس کو لٹو کر دیا, اس کے اوپر کیا اپنے جال بچھایا, کیا اس کو مطلب کہ سبز باغ دکھائے. وہ میرے ساتھ دن بہ دن اپنا نا بہیو خراب کرنا شروع ہو گئی. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں مطلب کہ ڈیوٹی پہ تھا اور میں مطلب کہ آؤٹ آف سٹی تھا, آؤٹ آف اسٹیشن تھا, اور عمران خان میری غیر موجودگی میں میرے گھر پہ آیا اور میں نے اپنی بیگم کو کال کی, رنگ بج رہی ہے اور فون نہیں اٹھا رہی. میں نے اپنے جا کے ملازم کو کال کی کہ میری بیگم سے بات کرواؤ. وہ کہتا ہے کہ عمران خان اندر بیٹھا. میں نے کہا جا کے بات کرواؤ میری, کیوں نہیں وہ بات کرتی میرے سے. اس نے جب بات کروائی تو میں نے فون پہ اپنی پنکی کو ڈانٹ دیا اور اس نے مطلب کہ مجھے کہا کہ عمران خان بیٹھا ہوا ہے, کوئی مطلب کہ خیال کرو, ہمارے گھر میں وہ آیا ہوا ہے تو وہ میری پیری فقیری کے معاملات اس کے ساتھ چل رہے ہیں. میں نے کہا میری عمران سے بات کرواؤ. اس نے عمران کو فون پکڑا دیا. خبر کہتا ہے کہ میں نے عمران خان کی فون کے اوپر اتنی زیادہ انسلٹ کی, میں نے کہا کہ مطلب تم کیسے بے غیرت انسان ہو, اور میں نے اس کی اتنی زیادہ کتوں والی کی, لیکن یہ شخص ٹس سے مس نہیں ہوا, یہ وہیں پہ بیٹھا رہا. پھر میں نے اپنے مطلب ملازموں کو اس کو دھکے دے کے گھر سے نکالا. پھر انہوں نے عمران خان کو دھکے دے کے نکالا. پھر جب انہوں نے عمران خان کو دھکے دے کے نکال دیا تو پھر اس کے بعد یہ شخص ایسا تھا, اس نے اس بات کو اپنے دماغ میں سیو کر لیا اور اس نے مطلب کہ ہمارے گھر آنے کا سلسلہ چھوڑا نہیں. آتا پھر بھی تھا, یہ ہمارے گھر میں آتا پھر بھی تھا. اور پھر اس نے کیا کیا کہ یہ میری بیگم کے اوپر نا اتنا زیادہ لٹو ہونا شروع ہو گیا. یہ اسلام آباد سے لاہور آتا تھا. اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میری جو بیگم تھی وہ مطلب کہ وہاں پہ بنی گلا شفٹ ہوگی. بنی گلا عمران خان کے گھر میں شفٹ نہیں ہوئی, وہاں پہ ایک ہمارا الگ سے اپنا گھر تھا جو ہم نے مطلب کہ بہت سال پہلے بنایا ہوا تھا. اور یہ پھر کیا ہوا تھا, رات کو چوری چھپے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے تھے. عمران خان ہمارے گھر پہ آتا تھا, وہاں پہ ملازم وغیرہ ہوتے تھے, تو وہاں پہ صحیح طرح اس کو رہنمائی ملتی نہیں تھی پیری فقیری کی. تو پھر اس نے میری بیگم پنکی کو اپنے گھر پہ بلانا شروع کر دیا. پھر وہاں پہ یہ کئی گھنٹوں سے کمرے کے اندر تسلی کے ساتھ رہنمائی لیتا تھا, وہ اس کی پوری رہنمائی کرتی تھی. ان کی پیری فقیری کے جو معاملات تھے وہ وہاں پہ کئی گھنٹوں تک چلتے تھے. اس کے بعد وہ ہمارے گھر پہ آتی تھی. پھر میں نے اس کو منع کیا اپنی بیگم کو, تم کیوں وہاں پہ رہ رہی ہو جب ساری فیملی لاہور میں رہ رہی ہے, آپ اسلام آباد میں کیوں رہ رہی ہو. تو وہ مطلب کہ میری بات کو آگے سے غصہ کرتی ہے, وہ میرے سے
से लड़ती है, वक्ती तौर पे कहती है भाई मैंने वापस नहीं आना, मैंने यहीं पे रहना है। उसके बाद जब वो वापस आती कहती मैंने आपके साथ नहीं रहना, मैंने अपनी वालदा के पास जाना है। वो अपनी वालदा के पास जाती है, कहता है कि मैं अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा था, रास्ते में मेरे मतलब ससुराल का घर था, मैं उधर अपनी बेगम के पास जाता हूँ, वहां पे जाकर उनको मिलता हूँ, हम बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं एक दूसरे को। उसके बाद हम रात एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। और उसके बाद मैं सुबह उसको कहता हूँ कि हम चलते हैं, वो कहता है कि मैंने नहीं साथ जाना आपके, आप अभी जाएं मियाँ साहब, आप जाएं अभी। तो उसके बाद कहते हैं कि कुछ टाइम गुजरता है कि मुझे फरा गोगी की कॉल आती है और कि आप पिंकी को डिवोर्स दे दें। मैंने कहा ये क्या काम बात जाती, कहता है मैं फिर फौरन जाता हूँ अपनी बेगम के पास, पिंकी के पास जाके कहता हूँ कि बेगम साहिबा आपको डिवोर्स चाहिए, मुझे फरा गोगी की इस तरह कॉल आई थी। कहते वो अपने ना जो सारा वो नीचे झुका लेती है और वो मतलब आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। मैं वापस आता हूँ, उसके बाद कुछ टाइम गुजरता है, मुझे फिर दोबारा फरा गोगी कॉल करती है और मुझे कहती है डिवोर्स दो, क्यों नहीं देते आप। कहता मैंने फिर डिवोर्स दे दी। कहता उसके बाद मुझे कॉल आना शुरू हो जाती है जुल्फी बुखारी की और फरा गोगी की, अपना मुंह बंद रखना, कोई भी एक लफ्ज निकाला अगला वजीर आज़म इमरान खान है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कहता मैं डर जाता हूँ कि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, मैं खामोश होकर साइड पे हो जाता हूँ। कुछ टाइम गुजरता है, उसके बाद कहता है कि हम रैंडमली घर में बैठे होते हैं और मतलब कि हेडलाइंस चलती हैं कि इमरान खान ने पिंकी के साथ शादी कर ली। और कहता कि मैं कह रहा था ये मजाक है, इस तरह नहीं हो सकता। और उसके बाद कहता कि मुझे न्यूज चैनल्स वालों की भी कॉल आती है, साथियों की भी कॉल आती है कि मैं सबको तरदीद करता हूँ कि ऐसी कोई खबर नहीं है। और उसके बाद मुझे कोई ऑफिशियली बंदा बड़ा पक्का बताता है कि भाई उन्होंने वाकई कर लिया। पीटीआई के जो तर्जमान थे उनकी तरफ से भी इस चीज की तरदीद जो वो नहीं हुई, उन्होंने कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही दुरुस्त है, ये सही खबर है, ये दुरुस्त खबर है। तो उसके बाद कहता है कि मैं भी शौक हो गया, हम सारी फैमिली ने शोर मचा दिया कि ये क्या चल रहा है, ये मतलब कि क्या मामलात है। उसके बाद वो कहता है कि ये सारे मामलात थे। तो इसके साथ साथ एक चीज सामने आती है कि जो लोग पीरी फिरी के मामलात करते हैं, खासतौर पर खवातीन जो बंदे वगैरह उनके पास आते हैं, उनसे थोड़ा सा महतात रहना चाहिए। घर वालों को भी इस चीज के ऊपर नजर रखनी चाहिए। जिस तरह ये पिंकी का घर टूट गया, इस तरह ये ना हो कि और बहुत सारी पिंकी हैं वो मतलब कि अपना घर तड़वा बैठे हैं और बाद में उनके जो खामन है वो हेडलाइंस ही बाद में देखें और बहुत सारे इमरान खान की तरह उनके ऊपर अपने जो है जाल वो फेंक रहे हो तो वो उनके जाल में कोई फंस ना जाए। बहुत सारे जो बच्चे वो अपनी माँ की मोहब्बत से महरूम हो जाएं, इस तरह के कई मामलात ना हो जाएं। इन चीजों से थोड़ा सा केयर होना चाहिए। तो इसके साथ साथ अपने मेजबान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।